بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ میاں نواز شریف اور فیملی، تمام لوگ، ساری فیملی، وہ لندن سے ابھی روانہ ہو کے تو یورپ میں چلے گئے ہیں۔ واپس آ جائیں نہ آئیں یہ تو باتیں آئندہ کی ہیں، دیکھی جائیں گی۔ لیکن جو چیز یہاں دیکھنے کی ہے، جس چیز پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا فیوچر ہے کیا، ان کا مستقبل کیا ہے۔ کیونکہ ڈیولپمنٹس اس قسم کی ہو رہی ہیں جس سے کہ لگتا ہے کہ جو حالات بہت ان کو موافق ان کے لیے نظر آتے تھے وہ شاید اتنے موافق نہیں رہے اور کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے معاملے میں میاں صاحب کی ہردرمی، میاں صاحب انسسٹ کر رہے ہیں کسی پہ کہ اسی کو لگانا، اس سے لازماً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ معاملات بگڑے ہوں گے۔ دوسری طرف تسنیم حیدر کا انکشاف جو کہ سامنے آ چکا ہے اور اس کے بھی مسئلے موجود ہیں۔ لندن میں قیام بھی کافی لمبا ہو گیا، خواہش تھی کہ واپس آئیں، چھوٹے بھائی نے ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا، لیکن واپس آنے کے جو چانسز ہیں وہ پھر کم نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں سیاسی مستقبل وہ بھی تھوڑا تاریک نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اگر مقبولیت ہے تو وہ عمران خان کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو والا ڈرامہ رچا کے تو شاید کو ووٹ لے لیں، وہ بھی میرا نہیں خیال کہ ابھی ووٹ کو عزت دو والا نعرہ جو ہے وہ کارآمد رہا۔ تو پھر مستقبل ہے کیا؟ ایک چیز تو واضح ہے کہ میاں صاحب نے تاریخ سے سیکھا کچھ نہیں۔ انسان اپنے ماضی سے کچھ سیکھتا ہے، تجربے کیے ہوتے ہیں زندگی کے، ان میں آپ کو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو انسان ضرور سیکھتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار نے ایک دو دفعہ تقریریں کی اور اس میں جب وہ چھوڑ رہے تھے مسلم لیگ نون تو انہوں نے کہا کہ میں نے میاں نواز شریف کو بہت دفعہ ایڈوائز کیا تھا، بہت ان کو سمجھایا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے ساتھ بلا وجہ کنفرنٹیشن نہ کریں۔ لیکن چودھری نثار کے کہنے کے مطابق وہ کنفرنٹیشن سے باز نہیں آئے اور معاملات ان کے بگڑتے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ آگے بھی کیا ہے۔ آگے چیف آف آرمی اسٹاف جو موجودہ ہیں ان کے بارے میں میاں صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ منت سماجت کرتے رہے کہ کسی طرح ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن میاں صاحب تیار نہیں ہے اس کام کے لیے۔ جبکہ مجھے علم ہے کہ جنرل باجوہ ایک ایکسٹینشن کے بعد دوسری کے لیے خود تیار نہیں تھے اور انہوں نے بارہا کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینے چاہتا۔ بہر صورت انہوں نے اپنی گیم چلانی ہے میاں صاحب نے، سو وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے پہلے بھی راحیل شریف کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو ان کا اپنا گروپ جو وہ لے کے وہاں پہ پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان میں کوئی انٹلیکچول نہیں ہے۔ پیڈ قسم کے کچھ جرنلسٹ ہیں اور باقی جو پارٹی نظر آتی ہے وہ اس کا اسٹیچر نہیں ہے۔ وہ گالی گلوچ والے، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے وہ لوگ باہر نکل کے بڑی گندی گندی گالیاں وہ پروٹیسٹرز کو نکالتے رہے ہیں۔ کوئی مہذب طریقے سے پروٹیسٹرز کے ساتھ انہوں نے کوئی مذاکرات وغیرہ نہیں کیے، کوئی بات نہیں کی، بلکہ ان کو گندی گالی گلوچ کی۔ اچھا، سو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ مشاورت کوئی ایسی نہیں ہے، اور جو وہاں مشاورت ہے زیادہ تر وہ یہی کچھ ہوگی جو تسنیم حیدر بتا رہا ہے، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے لیے اس فیلڈ میں بھی مسائل بڑھنے کے چانسز ہیں۔ انگلینڈ میں بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی پولیس کو یا ان کے جوڈیشری کو انفلوئنس کرنا مشکل ہوگا، ماسوائے ایک صورت کے کہ اگر آپ دشمن کے ایجنٹ بن جائیں تو پھر MI6 آپ کو
پوری طرح تحفظ دے گی، آپ کے فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق کروا دے گی، جس طرح کہ الطاف حسین کے ہوتے رہے۔ الطاف حسین چونکہ ان کا مورا بن چکا ہے، اس وجہ سے وہ ہر طرح کا اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جس میں کہ انصاف کے تقاضے اگر الطاف حسین کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اس کو 15 سال کی سزا دے دی جائے تو وہ الطاف حسین کو بری کروا دیں گے، کیونکہ انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ الطاف حسین ان کے ہاتھ میں رہے۔ اور یہ بھی ہے کہ الطاف حسین اگر اس وقت چھوڑ دیا تو پرانے راز نہ اگل دے، سو اس لحاظ سے بھی وہ اس کو وہاں رکھنا چاہیں گے اور بچا کے رکھیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر آپ ان کے اعلی کار بن جائیں مکمل طور پہ تو پھر تو وہ آپ کے ساتھ رعایت کریں گے، ورنہ وہاں پہ رعایت نہیں۔ اور پاکستان میں تو پولیس بھی، ادارے بھی، آپ سب کو سب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کے اوپر انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میاں صاحب اس حال پہ پہنچے کیوں؟ میاں صاحب خود بھی ذاتی طور پہ کوئی دور اندیش آدمی تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے اکثر اوقات جو ان کی تقریریں سنی اس میں وہی کچھ سنتا رہا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مفاد، ذاتی مفاد کے لیے بات کرتے رہے، اور جو چیز ان کی اپنی پرسنالٹی میں موجود تھی وہ یہ تھی کہ وہ معاف نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ جو ان کے پرابلمز ہوئے اس کی وجہ سے انہوں نے تھرو آؤٹ پاکستان آرمی کے ساتھ اپنا سینگ پھنسا کے رکھا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا کے رکھا۔ ان کو قدرت نے موقع دیا، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، اب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے، وہ بنے یا اپنی بیٹی کسی طرح بنا لیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد جب حامد میر کے اوپر گولی چلائی گئی کراچی میں تو فوری طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام کے اوپر الزام لگایا گیا، اور جیو ٹی وی ساری رات وہ چلاتا رہا جنرل ظہیر اسلام کے نام سے کہ اس نے یہ کیا۔ اب آئی ایس آئی ان کا اپنا حکومت کا ادارہ ہے، گورنمنٹ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کی بات سننی ہے، اس کو تحفظ دینا ہے۔ لیکن میاں صاحب جا کے تو حامد میر کے ساتھ وہاں پہ ان کے خیریت دریافت کرنے گئے جاتے، لیکن آئی ایس آئی کو وزٹ نہیں کیا کہ ان کے اوپر اتنا الزام آ رہا ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہو، پوچھا جائے، ان سے بات چیت ہو، نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایشوز ایسے آئے جہاں مثال کے طور پہ بھارت میں جو ہوا تھا، یہ ایک حملہ وغیرہ ہوا وہاں پہ، اور اس کے لیے جو تحقیقات وغیرہ کرنی تھی وہ ہماری ٹیم بھی وہاں پہ گئی، لیکن میاں صاحب نے اس پہ مورد الزام اپنے آپ ہمارے لوگوں کو ٹھہرا دیا اور جا کے گجرانوالہ میں ایف آئی آر وغیرہ درج کروا دی۔ یہ یہاں پہ یہ چیزیں کریں جس سے کوتاہ نظری نظر آتی ہے، یہ آپ کی اپنی ایک ضد نظر آتی ہے کہ آپ اپنی ہی افواج کے خلاف کھڑے ہیں۔ لیکن ان کی اس پرابلم میں بہت ساری پرابلمز ایڈ کی ان کی بیٹی مریم نے۔ اب آپ دیکھیے کہ ڈان لیکس کا جو قصہ ہوا اس میں مریم خالق تھی اس کی، اور مریم نے ہی ایک سخت رویہ فوج کے خلاف اپنانے کے لیے میاں صاحب کو لگائے رکھا، وہ ڈان لیکس میں بھی نظر آتا ہے۔ چنانچہ میاں صاحب کی جو سیاست تھی وہ تقریباً اسی طرح گزری، جو وزارت عظمیٰ تھی کہ وہ افواج پاکستان کے ساتھ یا فوج کے ساتھ ایک محاذ آرائی کے چکر میں رہے اور اسی طرح اپنا وقت پورا کرتے رہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مودی کے ساتھ جو انہوں نے تعلق بنایا، مودی کو ریسیو کیا، فوج پاکستان کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، بہت ساری اور چیزیں۔ کارگل کا واقعہ ہے تو اس سے جب بات ہوئی واجپئی سے تو اسے کہہ دیا کہ واجپئی نے کہا جی مجھے تو آپ نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، تو میاں صاحب نے کہا جی ہاں میں آپ کی جگہ وہی ہوتا تو میں بھی یہی کہتا، یعنی دوسرے لفظوں میں واجپئی کے سامنے بھی اپنی فوج کو مجرم بنا کے پیش کر دیا۔ پھر مریم کی کنٹریبیوشن آپ دیکھیے کہ ان کے جو سرخاب کا پر ایک ان کے ٹوپی میں گیا لگا، وہ ہے گندی ویڈیوز کا
سلسلہ جو اس ملک میں چلایا گیا. اب آپ سوچئے کہ وقتی طور پہ تو آپ کو شاید کچھ فائدہ مل گیا ہو کہ آپ نے جج ارشد ملک کے خلاف یہ چیز کی، لیکن بعد میں برملا اعتراف بھی کیا کہ ہمارے پاس 2 اور گندی ویڈیوز بھی ہیں. ارشد ملک والی بھی انہی کے پاس تھی، انہوں نے چلائی. اس کے بعد ایک پورے ملک میں سلسلہ چل نکلا ہے کہ جناب ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، لوگ انہی پہ شک ظاہر کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے ویڈیوز نکلتی ہیں. اور اب سیاستدانوں کی اور لوگوں کی، ججز کی، یہ ایک ایسا نیا چیپٹر ہے سیاست کا جس نے کہ سیاست کا منہ کالا کر کے رکھ دیا ہے. لیکن یہ ریت بھی یہیں سے آئی. پھر جائیدادوں کے معاملات، اس میں بے شمار جھوٹ بولے گئے، بہت ساری ایسی باتیں جو کہ ان کی بیٹی خالق تھی ان چیزوں کی، اسی کے کہنے پہ، اسی کی باتوں میں یہ سارا کچھ ہوا. اور آج بھی کنفرنٹیشن اسی کے وساطت سے چل رہی ہے. سننے میں یہ آیا ہے کہ مریم نے ہی نام دیا تھا ایک لیفٹیننٹ جنرل کا کہ ان کو اگر چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اب وہ مشورہ ہے جو میاں صاحب لے کے بیٹھے ہیں، اور اس مشورے پہ شاید آج بھی ایک کنفرنٹیشنل سچویشن بن گئی، باوجود اس کے کہ یہ حالات ان کے لیے انتہائی ایک طرح سے فیوریبل تھے. لیکن اس فیوریبل حالات میں بھی انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کرنی اپنی ضد کے ہاتھوں. میاں صاحب کی جو سیاست، اور جہاں وہ بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں اپنی بیٹی پہ، یہ ان کو بہت حد تک ایک بند گلی میں لے جا چکی ہے جہاں سے آگے نکلنے کا راستہ مشکل نظر آتا ہے. اور اگر کہیں تسلیم حیدر شاہ نے کوئی شواہد بھی پیش کر دیے اور وہ واقعی کریڈیبل قسم کے شواہد ہوئے، تو آپ سوچئے کہ یہ باپ بیٹی جو ہے یہ کس جگہ کھڑے ہوں گے اس کے بعد. شہباز شریف ویسے ہی بھاگے ہوئے ہیں لندن سے. ان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کیس انہوں نے ڈیوڈ روز پہ کیا تھا، ڈیلی میل والے پہ، وہ بیک فائر کر گیا. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریک مستقبل سامنے رکھ کے اس کے لیے بھاگے پھرنا، اس کو کوشش کرنا کہ کسی طرح وہ پھر واپس آ کے وزیر اعظم بن جائے، وہ یا ان کی بیٹی، میرا خیال ہے یہ نہ تو اچھی خواہش ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہوگا. مناسب یہی ہوگا کہ جو اپنے گرد جال آپ پہلے بن چکے ہیں، جو گرہیں آپ ڈال چکے ہیں، ان کو اب اپنے دانتوں سے کھولیں تاکہ آپ اس جھنجھٹ سے باہر آ سکیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو الجھا لیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.